یہ دین ہمیشہ رہنے والا ہے، لہٰذا قرآن عظیم کی حفاظت اللہ عز و جل نے اپنے ذمہ رکھی۔ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بے شک ہم نے قرآن اتارا اور بے شک ہم اس کے ضرور نگہبان ہیں۔ یعنی اس کے محافظ ہیں۔ بے شک دیکھو سنو، قرآن کریم کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے۔ جی بے شک، ٹھیک ہے؟ جی کیوں لی ہے؟ اس لیے کہ یہ دین اس نے قیامت تک رکھنا ہے۔ بے شک، دین کو مٹانے کی جتنی چاہے لوگ سازشیں کر لیں، یہ دین مٹ نہیں سکتا۔ بے شک اس کو مٹایا نہیں جا سکتا۔ نہیں جا سکتا۔ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، دیگر کتب حدیث میں یہ حدیث آئی ہے، لا یزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خالفهم حتی یأتیہم امر اللہ۔ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، مخالفین ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے یہاں تک کہ ان کے پاس قیامت آ جائے۔ اللہ اکبر، بے شک، تو حق تو دین اسلام ہے، جی بے شک، تو اسلام پر ایک گروہ ضرور قائم رہے گا قیامت تک۔ بے شک، تو اسلام موجود ہوگا تو لوگ اس پر قائم رہیں گے، جی اور مٹانے کی سازشیں تو کی جا رہی ہیں نا، بے شک، ہر دور میں ہوتی رہی ہیں، مگر کوئی اس کو مٹا نہیں سکا۔ اور دین اسلام کی بقا ہے قرآن کی حفاظت کے ساتھ۔ بے شک، سمجھ گئے بات؟ جی قرآن محفوظ رہے گا، حدیث محفوظ رہے گی تو دین بھی محفوظ رہے گا۔ بے شک، اگر یہ قرآن اور حدیث نہ رہا جی تو پھر دین بھی نہیں رہے گا۔ کیونکہ دین اسلام کا منبع جو ہے قرآن اور حدیث ہے۔ بے شک، فقہ کی ساری کتابیں اگر ہم سے کوئی چھین لے جی لیکن قرآن اور حدیث رہنے دے، ہم قرآن پڑھ کے اس کو سمجھ لیں گے اللہ کے فضل سے، جی اور اس کے مطابق عمل کر لیں گے، یہی دین ہے اسلام۔ بے شک، یہی کچھ تو فقہا نے کتب فقہ میں لکھا ہوا ہے، بے شک، ٹھیک ہے؟ جی لہذا قرآن کی حفاظت ضروری ہو گئی، سمجھ گئے بات؟ جی اس لیے اللہ نے قرآن کی حفاظت جو ہے اپنے ذمہ لے لی۔ بے شک، اب دیکھو ذرا، حافظون کا لفظ آیا ہے، جی انا نحن نزلنا الذکر، جی بے شک ہم نے قرآن کو اتارا ہے۔ جی بے شک، ذکر قرآن کا نام ہے۔ جی جی وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم اس کے حافظ ہیں۔ جی بے شک، حافظون، حافظن کی جمع ہے، جی اس کا واحد کیا ہے؟ حافظ، حافظن۔ حافظ، تو حافظ قرآن کون ہوا پھر؟ جو قرآن کی حفاظت کرے، بے شک، اور جو قرآن کو چھوڑ دے وہ تو حافظ نہیں ہوگا۔ حافظ نہیں، وہ تو اللہ حافظ ہو گیا۔ کیوں جی ایسے نہیں؟ تو اب آپ لوگوں نے قرآن حفظ کیا ہے نا، جی آپ حافظ قرآن کہلاتے ہیں۔ حافظ قرآن آپ تب بنیں گے جب قرآن کے محافظ ہوں گے۔ بے شک، یہ تو نہیں قرآن نہ آبے تو تسی چنگے محافظ ہو گے۔ اللہ نے قابل ہے۔ جی تو قرآن پڑھو گے نہیں تو تم اسے یاد کیسے رکھو گے؟ بے شک، اور جب یاد نہیں ہوگا تو حفاظت کیسے کرو گے؟ صحیح ہے۔ اب دیکھو تم لوگ کتنے خوش نصیب ہو
اور کیا تمہاری عظمت و شان ہے، اور تم اپنی عظمت کو، اپنی شان کو مٹی میں رول رہے ہو۔ بھلا یہ بتاؤ کہ تمہارے سر پہ صدر پاکستان کا سب سے بڑا تاج رکھ دیں، جی تم اس کے اوپر گارا مر لو تو تمہارا کیا حال ہونا چاہیے پھر؟ بتاؤ بتاؤ۔ چھتر مارنے والا بندہ ہو جس کی بریک بھی نہ لگے اور انجنت مارتا ہو۔ تو اللہ کریم نے جو تمہارے سر پہ یہ تاج رکھا ہے، یہ پاکستانی حکومت کے تاج سے کم ہے؟ دنیا کا سب سے بڑا تاج۔ بھائی وہ تو دنیا کا نہیں ہے، وہ تو سارے جہانوں کا بڑا تاج ہے۔ اور تم خود بتاؤ اپنے دل سے پوچھ کے کیا قدر کر رہے ہو اس کی؟ جو قدر تم کر رہے ہو پھر تمہارے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے؟ ہے سوچنے کی بات، اسے بار بار سوچ۔ اب دیکھو تمہاری عظمت کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا قرآن ہم نے اتارا، ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ یہ فرمایا وہ کیسے حفاظت کر رہا ہے؟ کیا اس نے قرآن کو بچانے کے لیے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں؟ وہ قرآن کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے کسی کو؟ یہ مطلب ہے؟ نہیں جی بھائی میاں وہ اس طرح حفاظت کر رہا ہے کہ تمہیں اس نے اس کا حافظ بنا دیا ہے۔ تمہارے حافظ ہونے کے ذریعے سے قرآن کی حفاظت کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلی کسی کتاب کا کوئی حافظ نہیں ہے دنیا میں۔ جی بے شک ایسے ہی انجیل کا کوئی کوئی حافظ نہیں ہے، زبور کا کوئی حافظ نہیں ہے، بے شک تورات کا کوئی حافظ نہیں ہے، کسی آسمانی صحیفے کا کوئی حافظ دنیا میں نہیں ہے، اور قرآن کے ہر جگہ اس ذریعے سے حفاظت ہو رہی ہے۔ کتنے لوگوں کو ماریں گے یہ کافر جو ہیں؟ جتنے حافظوں کو یہ ماریں گے نا اس سے 2 گنا زیادہ اگلے سال کھڑے ہوں۔ بے شک ایسے ہی اور کوئی چینج کرے گا قرآن کے الفاظ کو تو ادھر سے حافظ احمد صاحب کھڑے ہو جائیں گے، ارے بے وقوف کیا کہتا ہے تو، قرآن میں تو ایسے ہے ہی نہیں، قرآن تو ایسے ہے جیسے میں سناتا ہوں۔ بے شک ہیں جی دوسرے احمد علی کی بات کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ جی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ حافظ قرآن کھڑے ہو جائیں گے نا، جی بے شک وہ کہیں گے ہم نے حفظ کیا ہوا ہے، ہمیں یاد ہے، تم جو کہتے ہو وہ غلط کہتے ہو، بے شک ہم حافظ ہیں، ہمیں صحیح یاد ہے، اصل میں قرآن کی آیت ایسے ہے۔ جی تو اس کو پول کھل جائے گا کہ نہیں؟ جی اور وہ پکڑا جائے اگر ان سے سن لیا جائے تو پھر تو بڑے شرم کی بات ہے نا۔ اسی لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ قرآن کو کیسے محفوظ کیا گیا ہے۔ بے شک فرمایا بل ہوا قرآن مجید، بلکہ یہ بزرگی والا قرآن ہے، بزرگی والا، عزت والا، عظمت جی والا قرآن ہے، جی فی لوح محفوظ، لوح کے اندر اسے محفوظ کیا گیا ہے، جی ایک لوح میں، جی ایک تختی میں اسے محفوظ کر دیا گیا ہے۔ وہ لوح، وہ تختی جس میں اس کو محفوظ کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ سیدنا مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے فی صدور المؤمنین، اے ایمان والے دے سینے لوح نے، ان دے وچ قرآن نو اللہ نے محفوظ کر دیا۔ اللہ اکبر
हमारे लिए ये कितना बड़ा ताज है बताओ, हैं? तुम्हारे सीनों में रब्बे जुल जलाल ने अपनी पाक किताब को महफूज किया, तुम्हें उसका हाफिज बनाया, जी तो तुम्हारे लिए तो ये फ़ख्र होना चाहिए था ना। ये इतनी बड़ी फ़ख्र की बात है कि इस जैसी कोई फ़ख्र की बात और हो ही नहीं सकती। बेशक। लेकिन आप हजरात ने इसकी कदर नहीं की है, इसे पढ़ते नहीं हो, इसकी हिफाजत नहीं करते हो। सरकारी लोग जो है ना, अगर किसी को किसी चीज़ की हिफाजत की ज़िम्मेदारी दे दें और वो उसकी हिफाजत ना करे तो फिर उसको सज़ा देते हैं। जी ऐसे है कि नहीं है? बिल्कुल ऐसे ही है। तो अल्लाह ने कुरान की हिफाजत तुम्हारे ज़िम्मे लगाई है जी और तुम उसकी हिफाजत नहीं करोगे, बेकदरी करोगे, तो फिर क़यामत के दिन खुद ही सोच लो क्या होगा। फिर हाफिज़ साहब की लिटरेशन की जा रही हो जी और वो तो सारी मखलूक के सामने की जा रही होगी, दुर्गत बन रही होगी, क्या मुंह दिखाओगे फिर तुम सारी मखलूक। इसलिए आज अभी वक्त है, जी अपनी हालत को बदलो। ये जो कुरान की नेमत अल्लाह ने अता फरमाई है ना, इसकी कदर करो, इसे रोज़ाना पढ़ो, तवज्जो से पढ़ो। अल्लाह का कलाम है ये, जो इसको पढ़ रहा होता है ना, वो अल्लाह से हम कलाम हो रहा होता है। पढ़ोगे कि नहीं? मौलवियों वाला इंशाअल्लाह। नहीं जी फ़कीरों वाला कम से कम एक पारा तो रोज़ाना पढ़ना चाहिए। देखो ज़ुबानी पढ़ सकते तो ज़ुबानी पढ़ लो, देख कर पढ़ सकते हो तो 2 गुना सवाब है। जी देख के पढ़ने से देखने का एक तो देखने का सवाब होगा, दूसरा पढ़ने का होगा। और अगर आपने इसकी कदर की, इसे सीने से लगाए रखा, इसके सिपाही बने रहे, इसकी हिफाजत करते रहे, तो जब क़यामत का दिन आएगा ना, अल्लाह ताला हाफिज़ कुरान को बरसर मैदान बुला के फरमाएगा, फ़रिश्तों ये हाफिज़ कुरान है, इनके लिए नूर के मिंबर रखो, उन मिंबरों पर इनको बिठाओ, इनके सरों के ताज सजाओ, न सिर्फ इनके माँ बाप के सरों पर भी सजाओ। तुल्ला अगर देख के पढ़ने का टाइम ना हो, जुबानी पढ़ने का ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ कुरान पढ़ने का टाइम नहीं होता, दुनिया वास्ते सारे टाइम ने। ऊपर देख के पढ़ने का ऊपर देख के पढ़ने का क्यों टाइम नहीं है जी? तेन कोई डंडा चुक के खड़ोते सिर से? यही होना कि दुकान से तो आधा घंटा लेट चला जाएगा, और की होना है? 10 खबला बोलता नहीं, कोई अपने कम्मां दे विच लेट हो जाएगा ना, जी ते कम प्यारे ने, ते आ कुरान जड़ा ये कोई इज्जत नहीं, कम ज़्यादा तरजीह वाले ने। इसकी इज्जत है फिर कम्मां नूं मारना जुत्ती, पहले पढ़ कुरान फिर करी कम, वेखी फिर कितनी कम में बरकत पैंदी तेरे। जी बेवकूफ आदमी कहते वेख के पढ़न का टाइम ही ना लगता। जुबानी पढ़ने का टाइम देख के दुनिया के कम्मां की वजह नाल टाइम कोई नहीं है। उसको ज़रूरी समझते हैं, फिर तो इसका ये मतलब हुआ है। और वो जो नूर के मिंबरों पर बैठोगे ना और नूर के ताज सर पे सजाओगे ना, तुम्हारी वजह से तुम्हारे माँ बाप के सरों पे सजाए जाएंगे, तुम्हारे चेहरे 14वीं के चांद की तरह चमकते होंगे, सुभान अल्लाह। और वो ताज इतने रोशन होंगे कि सूरज की रोशनी भी उसके मुकाबले में कुछ भी महसूस नहीं होगी। ये फिर इज्जत तुम्हारी दिखाई जा रही है। उनको जुबानी याद होगा। हाफिज हूँ। और जब वो जन्नत में दाखिल होगा, अल्लाह फरमाएगा अब तो कुरान पढ़, जन्नत की सीढ़ियों पर दर्जों पर चढ़ता है।
جہاں تو قرآن ختم کرے گا نا وہی تیرا مقام ہے۔ یہ ایک بات ہے کہ جہاں پہ وہ بھول جاتا ہے اللہ تعالیٰ بتا دیتا ہے پھر وہ آگے پڑھتا جاتا ہے۔ یہ دنیا میں بولا جاتا ہے، آگے نہیں بولا جاتا۔ مطلب اس دنیا میں بولتے ہیں، اس میں حکمتیں ہوتی ہیں، مرنے کے بعد تو سب لوگوں کی زبان ہی عربی ہو جانی ہے۔ بے شک وہ یہ جو موبائل پہ قرآن دیکھ کے پڑھتے ہیں یہ جگہ اس کی کوئی ممانعت تو نہیں ہے؟ بھائی ممانعت تو نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ قرآن کو ہی سامنے رکھا ہے۔ اچھا جی آگے چلیں۔ جی، لہٰذا اس میں کسی حرف یا نقطہ کی کمی پیشی محال ہے۔ اس وجہ سے کہ آپ اس کے حافظ ہیں اور آپ کے ذریعے سے اللہ حفاظت فرما رہا ہے، جی قرآن کا ایک نقطہ بھی کوئی نہیں بدل سکتا، بے شک اس کا ایک حرف بھی کوئی آگے پیچھے نہیں کر سکتا۔ جی، اگرچہ تمام دنیا اس کے بدلنے پر جمع ہو اگر جائے، چاہ نہیں ہوتا، اگرچہ ہاں پتہ تو ہے جان کے غلط پڑ جائے گا۔ اگرچہ تمام دنیا اس کے بدلنے پر جمع ہو جائے تو جو یہ کہے کہ اس میں کہ کچھ پارے یا صورتیں یا آیتیں بالکل ایک حرف بھی کسی نے کم کر دیا یا بڑھا دیا یا بدل دیا قطعاً کافر ہے۔ اب دیکھو جناب، یہ بات ثابت ہو گئی کہ قرآن میں تبدیلی ہو نہیں سکتی۔ ایک نقطہ بھی آگے پیچھے نہیں کر سکتا۔ جی ساری دنیا جمع ہو جائے نا قرآن کو بدلنے پر جی تو بدل سکتی نہیں۔ یہ بات پکی ہو گئی جی جی اب اگر کوئی کہے کہ نہیں جناب قرآن دے تے 40 پارے سن تے 10 تک بکری نو کھوا چھڑے، ٹھیک ہے جی، یہ تو پورا ہے ہی نہیں قرآن، وہ مسلمان ہے۔ نہیں جی کافر ہے۔ تے جڑا آکھے جناب قرآن دے لفظ بھی بدل گئے نے، معنی بھی لوکاں بدل چھڑیا ہے، اے صحیح مذہب ہے، انہوں کی آکھو گے کافر ہی فیض الباری انور شاہ کشمیری کی کتاب ہے، بخاری شریف کی اس نے شرح لکھی ہے 4 جلدوں میں، جی اس کے 3 جلد میں لکھا ہے کہ صحیح مذہب یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ بھی بدلے گئے ہیں اور معنی بھی بدل گئے ہیں، اور یہ دارالعلوم دیوبند کا پہلا شیخ الحدیث ہے انور شاہ کشمیری۔ اب سمجھ جاؤ یہ دیو کی بندی ہے یا اللہ کے بندے ہیں؟ شیطان کے نام دیو شیطان نہیں کہتا۔ جی آگے جاؤ۔ جی، اس نے اس آیت کا انکار کیا جو ہم نے ابھی لکھی۔ عقیدہ قرآن مجید کتاب اللہ ہونے پر اپنے کتاب اللہ، قرآن مجید کتاب اللہ ہونے پر اپنے آپ دلیل ہے کہ خود اعلان کے ساتھ کہہ رہا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اگر تم کو اس کتاب میں جو ہم نے اپنے سب سے خاص ابھی میں نے پکڑ لیا نا، واہ اس کے منہ سے نکلا ہے، جی میں نے فوراً پکڑ لیا، واہ عدت، ٹھیک ہے، کیوں میں نے پکڑ لیا؟ حافظ نہیں کر میں حافظ ہوں نا، بے شک۔ تو یہ آپ اور 2 حافظ اور بھی بیٹھے تھے انہوں نے نہیں پکڑا، یہ میں سن لیا تھا وہی تو پکڑنا تھا۔ تھوڑا دور بیٹھا ہے۔ جی، اپنے سب سے خاص بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری، کوئی شک ہو تو اس کی مثل کوئی چھوٹی سی صورت کہہ لاؤ اور اللہ کے سوا اپنے سب حمایتوں کو بلا لو، اگر تم سچے ہو تو اگر ایسا نہ کر سکو اور ہم کہہ دیتے ہیں ہرگز ایسا نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، لہذا کافروں نے اس کے مقابلہ میں جی توڑ کوششیں کی مگر اس کے مثل ایک سطر جی یہ مسئلہ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، بے شک اس کی دلیل کیا ہے؟
ہیں جی جی تو آپ اگر آپ سے کوئی پوچھ لے، کوئی عیسائی ادھر عیسائی رہتے ہیں، کوئی پوچھ لے آپ سے عیسائی، جی تم کہتے ہو قرآن مجید اللہ کی کتاب، اس کو کیا دلیل ہے تمہارا؟ کیا کہو گے؟ یہ آیت یعنی کہ تم کہو گے خود قرآن اس کی دلیل ہے، بے شک کیونکہ قرآن بے مثل کتاب ہے، بے شک اس جیسی کوئی چھوٹی سی صورت بھی نہیں بنائی جا سکتی ہے، جی ٹھیک ہے جی۔ تو انسان کا کلام جو ہوتا ہے نا وہ بے مثل نہیں ہوتا، اس جیسا کلام دوسرا انسان بنا سکتا ہے، بے شک یہ جو اس کا بے مثل ہونا ہے یہی دلیل ہے اس بات کی کہ یہ اللہ کا کلام ہے، مخلوق کا کلام نہیں، کیونکہ مخلوق کا کلام بے مثل ہوتا ہی نہیں، بے شک یہ دلیل ہے اس کی۔ جی اور قرآن کریم کی ان آیتوں سے یہ واضح ہے کہ قرآن بے مثل ہے، اور قرآن کی مثل، قرآن کی ایک چھوٹی سی سورت کی مثل بھی کوئی نہیں لا سکتا، ٹھیک ہے۔ پھر جو کہتا ہو کہ قرآن بے مثل نہیں اور اس جیسی کوئی صورت ہم بنا سکتے ہیں، ان کو اللہ فرما رہا ہے آگ سے ڈرو، اور کافروں کے لیے تیار کی گئی یعنی دوزخ، تو جو قرآن کو بے مثل نہیں مانتا وہ دوزخی ہے، سمجھ کے بات آپ؟ قبلہ میں نے اخبار میں دیکھا تھا کہ یہ جو قادیانی ہے نا، انہوں نے یعنی کہ قرآن پاک چھپوائے ہیں، اور جہاں پر احمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ نام آیا قرآن پاک میں، اس وہاں پر اپنے یعنی کہ اس کا لکھا ہوا ہے۔ اب پوتنی دے اپنے کارج لے کے بیٹھے نے تے ساڈے کول آن تا سنان سانو پڑھتے ہیں کہ نہیں، جی تینوں ہونے پڑھے اس بات جی مسئلہ آگے مسئلہ شروع ہو گیا۔ مسئلہ ہے جی۔ اگلی کتابیں انبیاء ہی کو زبانی یاد ہوتی، قرآن عظیم کا معجزہ ہے کہ مسلمانوں کا بچہ بچہ یاد کر لیتا ہے۔ دیکھ لو کتنی بڑی کتاب ہے، بے شک 30 پارے ہیں اور 30 پارے یاد کر لیتے ہیں۔ دنیا کی دوسری کوئی کتاب ہے جس کو یاد کر سکے؟ نہیں جی نہیں چھوٹی سی لے لو، چلو یہ تو اتنی بڑی 30 پارے ہیں، کوئی چھوٹی سی کتاب لے لو اس کو یاد کر کے 2 دن یاد کرو گے، تیسرے دن بھول ہی ہوگی، ایسے ہی آگے پڑھو گے یاد کرو گے پیچھے سے بھول گئے، نہیں ہوگی یاد۔ تو یہ قرآن کا معجزہ ہے، بے شک اللہ نے قرآن میں خود فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، بے شک بے شک ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے، تو کوئی اسے یاد کرنے والا ہے؟ ٹھیک ہے، جی تو اب بتاؤ ہم نے 30 پارے یاد کر لیے، آسان تھا تو یہ کر لیا، بے شک جی۔ عقیدہ ویسے آپ 3 حافظ بیٹھے ہو، 30 پاروں کے نام مجھے بتا سکتے ہیں؟ جی بتاؤ۔ پہلا دوسرا تیسرا یہ تو بات نہ ہوئی۔ اچھا آگے چلو۔ سب سے آسان کر دیے۔ اچھا جی آگے چلو۔ ضرور کسی سے پوچھا نا کہ 10 پھلوں کے نام بتاؤ، وہ کہتا 5 سیب 5 کیلے۔ جی عقیدہ قرآن عظیم کی 7 قرائتیں قرائتیں سب سے زیادہ مشہور اور متواتر ہیں۔ یا قراتوں سے مسئلہ نیا شروع ہو گیا، یہاں سے بات میں